بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آسان قرآنی زبان میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسماء موصولہ۔ اس ٹاپک کو آپ عربی میں ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں الاسماء الموصولہ۔ تو یہ جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں کہا تھا اسماء اشارہ کی طرح یہ بھی ایک اسم کی وہ کیٹیگری ہے جو ہے معرفہ ہوتا ہے یعنی خاص۔ تو اسماء جیسے اسم کی جمع اور موصولہ جیسے ورڈ ہمیں بول رہا ہے کہ اس میں جو ہے اس کے مادے میں میم ہے، صاد و لام، یہ اس کے مادے میں وصل ہے، واو صاد اور لام۔ اور وصل جو ہے یہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں کو جوڑنا یا کنیکشن۔ جیسے حمزۃ الوصل ہم نے کہا تھا الف لام میں ہم نے کہا تھا یہ جو الف ہوتا ہے حمزۃ الوصل، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسم کو پہلے والے ما قبل اسم کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی ان اسماء کی جو کوالٹی یہ ہے کہ یہ اپنے سے پہلے والے جو ہے، جیسے اگر یہ اسماء موصولہ ہے تو جو یہاں والا جو اسم ہوگا یا یہاں والا جو سینٹنس ہوگا اس کو اس والے کے ساتھ جوڑے گا، یعنی ما قبل، اس کو ہم لینگویج میں بولتے ہیں کہ ما قبل جو اس کی کوئی اسم یا سینٹنس ہے اس کو ما بعد کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ تو یہ کام ہے اسماء موصولہ کا، جوڑنے کا کام، دو سینٹنسز کو جوڑنے کا کام یا دو چھوٹے فریگمنٹس کو جوڑنے کا کام۔ تو اسماء موصولہ کا اکثر جو آپ معنی پڑھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معنی جو ہے اکثر جیم کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں گے جو، جس، جہاں، جیسا اینڈ سو آن، یعنی وہ جو، وہ جس، وہ جہاں، وہ جیسا، اس طرح کے میننگز آتے ہیں اسماء موصولہ کو۔ اور تو اس طرح کے میننگ آتے ہیں اسماء موصولہ کا۔ یہ قرآن پاک کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسماء موصولہ۔ تو اسماء موصولہ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، جسے ہم اکثر کہتے رہتے ہیں للہ۔ قرآن پاک میں معاف للہ کی ایگزامپل یہاں شاید ٹھیک نہیں ہو، ہم لے لیتے ہیں قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون۔ پھر آگے آ رہا ہے الذین هم فی، بہت سارے جو سورہ مومنون میں کریکٹر ہے، جیسے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اگر آپ ان آیتوں کو دیکھیں سورہ مومنون میں، یعنی تحقیق ہے کہ کامیاب ہو گئی مومن، پھر یہاں الذین بیچ میں آیا ہے۔ یہ ایک بہت ون آف دا کامن اسماء موصولہ میں سے ایک اسماء ہے جو بہت کثرت سے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی پھر لکھا ہے ہم، پھر آگے لکھا ہے ہم فی صلاتہم خاشعون، یعنی مومن کامیاب ہو گئی بالتحقیق بنا کسی شک کے۔ اور ان کا کریکٹر یہ ہے، وہ کون ہے؟ جو الذین ہم فی، جو اپنی نمازوں میں خاشع، یعنی خشوع جن کی نماز میں ہوتا ہے۔ تو وہ جو کا نام، یعنی اگر آپ اسم موصول کو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے بعد جو آپ کا جو پارٹ آ رہا ہے، جس کو اسماء موصولہ کے بعد والا جو پارٹ آتا ہے، یہ بیسیکلی اس کی جو اسماء موصولہ کے پریویس ما قبل جو سینٹنس ہے یا جو بھی اسم ہوگا اس کے متعلق انفارمیشن دیتا ہے بیسیکلی۔ تو اس لیے جو ہے ہم اس پارٹ کو جو ہے بولتے ہیں صلہ یا صلۃ الموصول، صلۃ الموصول۔ اس کو اسماء موصول الذین
تو یہ ہو گیا آپ کا موصول، اور یہ ہو گیا آپ کا صلۃ الموصول. تو صلہ اس کے متعلق ہوتا ہے. اب آئیے اسماء موصول جو اکثر یوز کرتے ہیں قرآن پاک میں، ان کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ٹیبل بنا لیتے ہیں جو ہمارے لیے آسان ہوگا. ٹیبل، تو ٹیبل اس طرح سے ہم یاد، جیسے ہم ٹیبل اس طرح سے بنائیں گے. اوپر واحد رہے گا، پھر مثنیٰ جس کو ہم ڈیول بولتے ہیں انگلش میں، اور یہاں جمع یعنی سنگولر، ڈیول اور پلورل کے لیے. اور یہ جو رائٹ سائڈ میں ہم نے دکھا ہے جو مذکر کے لیے ہم جو سائن یہاں لے رہے ہیں مذکر کے لیے، اور یہ مؤنث کے لیے. تو واحد مذکر کے لیے یوز آتا ہے اسماء موصولہ، دیٹ از الذی. الذی. پھر یہاں مثنیٰ میں جیسے ہم پہلے اسماء اشارہ جو پریویس لیکچر میں بھی ہم نے کہا تھا کہ رفع اور نصب ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ الذی. یہاں آنی ساؤنڈ بڑھا دیجیے، اللذانی، اللذانی. اور نصب میں اللذین. الذی، اللذان، اللذین. الذین. یہاں میں نے اعراب ڈال دیا تو یہاں بھی ڈال لیتے ہیں الذی. تو الذی، اللذانی، اللذین، الذین، یعنی واحد کے لیے ایک، یہ دو کے لیے حالت رفع اور حالت نصب جر میں، اور الذین. اور مؤنث کے لیے اللتی. اللتی، اللتانی، اللتانی، اللتین. تو تانی اور تین ساؤنڈ اللتانی، اللتانی، اللتین. اور یہاں پہ اللاتی. یاد رہی قرآن پاک میں اللاتی کے علاوہ اور ایک بھی آیا ہے اللائی. اللائی آیا ہے قرآن پاک میں. اللاتی کو جو ہے اللائی، اللاتی کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، ان کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں اللاتی. جس میں نے کھڑا الف یہاں لکھا، اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اللاتی کو. اس کو یہاں پہ تجدید ڈال دیتے ہیں. تو اللاتی، اللاتی، اللاتی. اللائی بھی ایسی. اللائی حمزہ. تو ٹیبل اگر ہم دیکھیں گے تو اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللائی. یعنی یہ واحد مؤنث مثنیٰ کے لیے حالت رفع میں اللتانی، اللتین نصب جر میں دونوں میں، اور یہاں پہ اللاتی اور قرآن پاک میں اللائی بھی بولتے ہیں. تو ہم پڑھیں گے دوبارہ الذی، اللذانی، الذی، اللذانی، اللذین، الذین، اللتی، اللتانی، اللتین، اللاتی یا اللائی. یہاں ایک بات دیکھنے کی ہے، یہ جو واحد، یہ جو مذکر والا ٹیبل ہے اوپر، اس میں ذال آیا ہر کسی میں. الذی، اللذانی، اللذین، الذین. تو اس میں ذال. اس میں دیکھیے تو تا آتا ہے، اور تا اکثر مونس میں آتا ہے. اللتی، اللتانی، اللتین، اللاتی، اللائی. تو یعنی اس کا اگر دیکھیں گے، وہ جو ایک، اس طرح کا میننگ، وہ جو دو، وہ سب، وہ جو سب. اس طرح سے وہ ایک عورت ہے، وہ ایک مؤنث، وہ جو ایک مؤنث، وہ دو اور وہ سب کے معنی لے سکتے ہیں. تو اس طرح سے ان کو قرآن پاک میں خاص کر کے الذی اور اللذین تو کثرت سے استعمال ہوتا ہے. یہ تو بہت کم استعمال ہوتے ہیں، خاص کر مؤنث والے تو بہت کم استعمال ہوئے ہیں. تو اس کے علاوہ
ان اسماء موصولہ کے علاوہ قرآن پاک میں 2 اسماء استعمال ہوتے ہیں اور جو جن کا جو ہے سیم ویلیو نکلتا ہے، جیسے لائک اسماء موصولہ، اس میں ایک من ہے اور دوسرا ہے ماں. یہ بھی ایگزیکٹلی سیم میننگ دیتے ہیں، وہی میننگ دیتے ہیں جو یہ جو ہے اسماء موصولہ دیتے ہیں. ان کا آرجنل میننگ تو ہے، اس کا آرجنل میننگ ہم لیتے ہیں کون، جو اکثر کامن میننگ لیتے ہیں، اس کا لیتے ہیں ہم اردو میں کیا. لیکن یہاں پہ ان کا میننگ یہی آئے گا، وہ جو، وہ جس نے، وہ جس جیسا، سو آن. یعنی انگلش میں اب ان میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ اس کا جو ہم میننگ لیتے ہیں وہ لیتے ہیں ہو ایور، ماں، ہو یا ہو ایور. اس کا جو ہم میننگ لیں گے، سوری، اس میں من کا جو ہے، من کا ہو، سوری، ماں، کیونکہ کیا کا میننگ آتا ہے تو اس کا ہم لیں گے واٹ اینڈ واٹ ایور، کیونکہ واٹ ہو گئے کیا، واٹ، اور ہم لے سکتے ہیں واٹ ایور بھی. اس کا کون آتا ہے تو اس کا ہم لیں گے ہو ایور. تو یہ بھی اسماء موصولہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اور چونکہ اس میں ماں ہے تو مینلی ہیومنس کے لیے یوز ہوتا ہے، اور یہ مینلی جو ہے ایکسیپٹ ہیومنس یعنی نان ہیومنس کے علاوہ اس میں ہوتا ہے. تو یہ کچھ مین چیزیں. اس کے علاوہ اگر ہم اس ٹیبل کو دوبارہ دیکھ لیں تو چونکہ اس میں واحد میں ایک ہی فارم آتی ہے الذی کی. اب ہم یہاں پہ رفع لکھا ہے نصب جر، اس کا مطلب یہاں پہ بھی اسم کا ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ منصرف اسم ہے تو اس کی 3 الگ حالتیں ہوں گی، لیکن یہاں پہ ایک ہی حالت ہے. اس کا مطلب ہے الذی یا التی، تینوں حالتوں میں ایک جیسے استعمال ہوتے ہیں، چاہے حالت رفع ہو، نصب ہو اور جر ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اسماء واحد والے اسماء موصولہ یہ مبنی اسماء ہے. تو یہ مبنی اسماء کی کیٹیگری میں جائیں گے. مبنی اسماء میں ان میں حالت رفع میں، حالت نصب میں، حالت جر میں جو ہے تینوں ایک جیسی جو ہے فارم آپ کو دکھے گی. سیم اس دیکھیے یہاں پہ جمع میں ہم دیکھیں الذین ہے اور یہاں پہ التی ہے یا اللہ ہے، تو یہ بھی تینوں حالتوں میں ایک جیسا یوز ہوگا. اس کا مطلب ہے یہ والی کیٹیگری بھی مبنی کیٹیگری ہوگی، مبنی اسماء. اب بچا یہ دوسرا مثنیٰ والا بیچ میں، اس میں حالت رفع میں ایک فارم جیسے اللذانی، یہاں الذین، الذین، یہاں تھوڑا یاد، یہاں اللتانی، اللتین. اس کا مطلب ہے یہ جو ہے یہ ہوگا آپ کا غیر منصرف، غیر منصرف. غیر منصرف مطلب جس میں حالت رفع میں الگ فارم اور نصب اور جر میں ایک جیسی فارم. تو یہ اس کے علاوہ اس کا جو ہے میننگ لے سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا آپ کا اسماء موصولہ جو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، 2 سینٹنسز کا یا 2 ایگزامپلس کا. اب جو میں نے من کی ایگزامپل یہاں لیا، من یا من کی ایگزامپل قرآن پاک میں اس کا اپلیکیشن اور ماں کا. تو من کی اپلیکیشن اور قرآن پاک میں دیکھیں کیسے اسماء موصولہ کی طرح یہ معنی دیتا ہے. جیسے قرآن پر لکھا ہے فذکر، فذکر، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. من من یخاف وعید. تو اب دیکھیے بس یہاں دیکھو اب من کیا مین لیتا ہے، من بس نصیحت کے لیے قرآن سے نصیحت کر لیجئے. اب یہاں دیکھو یہاں آگے لکھا ہے یخاف وعید، یا مضارع کا صیغہ ہے جو ہے خوف کے میننگ میں آتا ہے.
کس کے ساتھ؟ یخاف وعید، خوف اور وعید کے ساتھ. تو من یہاں پہ جو ہے جس کے ساتھ کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے، من یخاف وعید، خوف وعید. تو نصیحت کر لیجیے قرآن پاک سے یا قرآن پاک کی آیتوں سے. تو من کا میننگ یہاں پہ آتا ہے اسم موصولہ. اسی طرح سے ہم یہاں پہ مضارع، ہم نے جو ہے فعل ابھی تک پڑھا نہیں، اس لیے زیادہ اس پہ ڈسکس کریں گے نہیں. اس طرح سے للہ، ماں کی اگزامپل لے لیتے ہیں. للہ ما فی السماوات ما فی السماوات والارض. تو قرآن پاک میں بہت جگہ پہ آیا ہے. للہ ما فی السماوات. اب دیکھو اللہ کے لیے للہ، اگر یہاں دیکھیں تو فی السماوات آسمان میں یا آسمانوں میں، کیونکہ السماوات ہے مونس جمع وات آتی ساؤنڈ والارض. تو یہاں میننگ آئے گا کہ جو کچھ آسمان و زمین میں اللہ کے. تو جو کچھ میننگ آ گیا یہاں پہ. یہاں ماں کا اوریجنل میننگ کیا نہیں آیا بلکہ جو کچھ آیا، یعنی جو جس، ویسا میننگ آیا یہاں پہ بھی. اس کا مطلب اصل موصولہ کا استعمال ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ بھی اسماء موصولہ. تو یہ ہوگی چھوٹی دو مثالیں ماں اور من کی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پورا جو ہے جو اسماء موصولہ کا قرآن پاک میں اپلیکیشن دیکھ لیتے ہیں. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.